السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل ہم آپ کی آگاہی کے لیے مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ پر ویڈیو تشکیل دے رہے تھے۔ اسی سلسلے کی یہ تسلسل ہے جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ دنیا میں قائم ہونے والے پہلے مسلمان ملک یا مملکت کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کریں اور تسلسل کے ساتھ بیان کریں کہ کس طرح اسلامی ممالک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے اور ان مملکتوں، سلطنتوں اور خلافت کا آپس میں کیا تال میل اور میل جول رہا۔ یہ مضمون شاہ محی الدین احمد ندوی کی کتاب تاریخ اسلام کی پہلی جلد سے ماخوذ ہے، جس کا عنوان ہے تاسیس سے حکومت الہی، جس میں وہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حقیقی مقصد دعوت توحید، اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفوس تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کام ضمنی تھے اور صرف جس حد تک مذکورہ بالا مقاصد کے حصول میں معاون اور قیام امن کے لیے ضروری تھے۔ اسلام دنیا میں شہنشاہی قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مٹانے اور اس کے خرابہ پر خلافت الہی قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اور اپنے ساتھ ایک دائمی شریعت اور ایک مکمل قانون لایا جو انسان کی دنیاوی اور آخروی فلاح کا ضامن تھا۔ اس قانون کے تحفظ، نفاذ اور قیام امن کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی۔ اس لیے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ خلافت الہیہ کی بھی تشکیل ہوتی گئی۔ یہ کوئی شہنشاہی نظام نہ تھا بلکہ اسلام کی محدود ضروریات کے مطابق ایک سادہ اور مختصر نظام حکومت تھا۔ وقتاً فوقتاً جو ضروریات پیش آتی جاتی تھی ان کے مطابق نظام بنتا جاتا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، شریعت کے متعلق ایک علیحدہ سے ہم ایک ویڈیو آپ کے لیے تشکیل دیں گے تاکہ آپ کو اس کے تاریخ کا پتہ لگے۔ شریعت کی تاسیس و تکمیل۔ تمام مذاہب عالم میں یہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ تنہا دعاؤں اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اپنے پیرووں کے تزکیہ اخلاق اور ان کی آخروی فلاح کے ساتھ ان کی جملہ دنیاوی ضروریات کا کفیل بھی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ساتھ ایسا مکمل قانون لایا جو مسلمانوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ان کی دنیاوی اور مادی زندگی کے تمام شعبوں میں حاوی اور امت مسلمہ کے لیے دستور حیات بھی ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسلام میں اصولی ضوابط موجود ہیں۔ اس قانون کو اسلامی اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں۔ اس قانون کی تاسیس کا آغاز 22 نبوی سے ہوا اور اختتام آپ کی وفات پر، یعنی کامل 23 سال کی مدت میں حسب ضرورت بتدریج مکمل ہوتا رہا۔ اس کی 4 شاخیں ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور عام اخلاق۔ ان میں سے 2 یعنی عقائد اور عبادات خدا اور بندے کے درمیانی تعلقات اور تزکیہ روح و اخلاق سے
متعلق ہے، اور 2 یعنی معاملات و اخلاق انسانوں کے باہمی تعلقات سے تعلق ہے۔ عقائد میں توحید رسالت، ملائکہ، قیامت اور حشر و نشر اور سزا و جزا پر ایمان، عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر عمل، حلال اور حرام کے ضوابط بھی اسی سے متعلق ہیں۔ معاملات میں وراثت، وصیت، وقف، نکاح و طلاق، حدود تعزیرات، تجارت اور لین دین وغیرہ یعنی مسلمانوں کی دنیاوی معاشرتی زندگی سے متعلق ضوابط و قواعد، اخلاق انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی فرائض کے ساتھ ہے۔ کلام اللہ ان سب کے متعلق اصولی احکام موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے ان کے جزیات کی تشریح فرما کر اور عملاً ان کو برت کر دکھایا اور اپنی زندگی میں ایک جماعت نمونہ عمل بنا دی۔ اسلامی شریعت خود ایک مستقل اور وسیع موضوع ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے ہم آپ کے لیے علیحدہ سے ایک ویڈیو تشکیل دیں گے۔ اگرچہ ذات اقدس جملہ مذہبی و انتظامی امور کا مرجع تھی، لیکن تنہا ایک ذات عظیم الشان مذہبی ذمہ داریوں کے ساتھ انتظامی امور متکفل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے آپ نے مختلف شعبے قائم کر کے انہیں اکابر صحابہ کرام کے متعلق فرما دیا۔ وہ سادہ نظام حکومت کچھ یوں تھا، جس کے اندر فوج اور امیر العسکری کا شعبہ تھا، جس کے اندر افتاء کا شعبہ تھا، جس کے اندر مقدمات کے فیصلے کا شعبہ تھا، جس میں کاتبین کا شعبہ تھا، جس میں احتساب کا شعبہ تھا، جس میں اعمال کا جائزہ لینے کا شعبہ تھا، جس میں محصولین کا شعبہ تھا، جس میں محاصل کی مختلف اقسام اور اس کے مصارف کے متعلق تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ان شعبوں کے متعلق تفصیل سے آگاہی فراہم کریں گے تاکہ آپ تاسیس حکومت الہی کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کر سکیں۔ اگرچہ ذات اقدس جملہ مذہبی اور انتظامی امور کا مرجع تھی، لیکن تنہا ایک ذات عظیم الشان مذہبی ذمہ داریوں کے ساتھ انتظامی امور کی متکفل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شعبے قائم کر کے انہیں اکابر صحابہ کرام کے متعلق فرما دیا تھا۔ وہ سارا نظام حکومت کچھ اس طرح سے تھا، جس کی شعبے ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں ذرا